نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف آیا مقدسہ نمبر 7 سے لے کر 9 آیات مقدسات تک یعنی 3 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات مقدسات کا پہلے ہم ترجمہ کر لیں، پھر ہم سیاسی غیر مسلم، کیونکہ اب انہوں نے اپنے عمل سے غیر مسلم اپنے آپ کو ثابت کر دیا، جس طرح خواجہ آصف. اور ہمارے پنجاب میں آپ تو خواجہ پیر بن گئے نا، خواجے. یہ اصل میں خواجہ ہم بولتے تھے چڑھوئے کو، رنگ ساز جسے کہتے ہیں، رنگ ساز، اس کو خواجہ. اور دوسرے نمبر پہ ہینجڑوں کو جو گاتے بجاتے ہیں نا، ان کو خواجہ. یہ 2 قومیں خواجے ہیں، اور ان میں آصف بھی، خواجہ آصف بھی ان میں شامل ہے، جس کو کوئی دین سے تعلق نہیں اور جن سے دین دور ہو گیا اور وہ دین سے دور ہو گئے. اب میں پہلے ترجمہ کر لوں، پھر ہم تھوڑا سا ان سیاسی لوگوں کا، خاص طور پہ خواجہ آصف کا اور وزیر اعظم کا بھی تھوڑا سا شیشہ اس کے سامنے رکھیں گے کہ خدا کا خوف کر، اللہ نے تجھے عزت دی ہے تو اپنی عزت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک تو نے نعرہ لگایا تھا، اس پر پکا رہے. یہ نہ ہو کہ جس طرح یوٹیوب پہ، فیس بک پہ چل رہا ہے کہ سسرال پکے یہودی اور ننہال پکے قادیانی، اور درمیانی جو نکل پڑا جو کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ نکل پڑا پکا ہندو بت پرست، پکا ہندو بت پرست. اور ایاک نعبد اور ریاست مدینہ سارے نعرے بھول گیا. ایسا وزیر اعظم نہیں چاہیے ہمیں، تو وہ چاہیے جو اسلام کا داعی ہو اور جان بوجھ کر، خاتم النبی لفظ مشکل نہیں ہے، جان بوجھ کر وزیر اعظم نے بولا ہی نہیں، اور ساتھ معنی خیز مسکراہٹ، کیونکہ اندر سے یہ
محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے قادیانی، اوپر سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اسمبلی کے اندر حلف لیتے ہوئے، حلف دیتے ہوئے یہ وزیر اعظم نے جان کے لفظ صحیح نہیں بولا. خاتم النبیین پر ہم بے وقوف تھے کہ ہم اس کو وزیر اعظم بنا بیٹھے ہیں، اور ہماری فوج نے بھی یہ غلط کیا ہے، بالکل غلط کیا ہے. یہ تو اب سیدھی سیدھی ایک لڑائی بن گئی. اب فوج خود ہی سمجھ لے کہ ایسے ناسور کو، جو ملک کے پاکستان کے لیے ناسور بن رہا ہے، عوام کے لیے ناسور بن رہا ہے، فوج کے لیے ناسور بن رہا ہے، ہماری سرحدوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے، تو اسے ایک ہی کو ہٹا دو. یہ کون سا اتنا ہیرو ہے؟ وہ تو بھکاری ہے. بچپن سے بھکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی نئے کام کرنا. انٹرنیشنل بھکاری جس کو کہا جا سکے نا، وہ عمران خان ہے. اور پھر دھوکے باز، نہ اسے اسلام کا پتہ تھا، نہ اسے دین کا پتہ. اسے دولت چاہیے تھی، دولت کی وجہ سے اس نے یہودیہ سے نکاح کر لیا، یہودی سسرال بن گئے اس کے. اور قادیانی ننہال ہے، کام وہی لے رہے ہیں، سارا کام ان کا کر رہا ہے، اور بت پرستی کو لائک کر رہا ہے. تھوڑا سا ہماری فوج جو، ہماری انتظامیہ جو ہے، فوج ہماری انتظامیہ بڑی انتظامیہ ہے، وہ بھی سوچ لے کہ جب عوام باہر سڑکوں پہ آ گئی تو پھر ملک کا کیا بنے گا؟ ملک کا سوچو. عمران خان کو دفع کرو، وہ تو غیر مسلم ہے، مسلم ہی نہیں. دفع کرو پرے، چھوڑو پرا، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند کرو. بس آج یا تم ساتھ بھی یہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اسلام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. خواجہ آصف سے ظالم بڑا کون ہے؟ خواجہ آصف سے ظالم بڑا کون ہے جو اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہے کہ تمام ادیان برابر ہیں؟ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے، جھوٹ باندھے، اللہ پر بہتان جھوٹا باندھے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہے کہ اسلام سب سے افضل و اعلیٰ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تمام ادیان میں سے بہترین، اللہ کا پسندیدہ دین، پسندیدہ مذہب، پسندیدہ رتبہ جس مذہب کو ملا وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. خواجہ آصف کے منہ پہ لتر مارو کہ وہ تمام ادیان کو اسلام سے، اسلام کے برابر سمجھتا ہے. بالکل خواجہ آصف نے بالکل غلط بیان دیا ہے. یہی تو ہے کہ جہل آدمی ہمارے لیڈر بن گئے ہیں، جہالت بھری ہوئی ان میں، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ جاتے ہیں. اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ پڑھنا ساری عمر نہ آیا. چلو ہم نے سوچا غلط بھی پڑھتا ہے تو چلو مسلمان کہ یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے گا، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محب ہے. لیکن پتہ تو اس وقت ہمیں پتہ چل جانا چاہیے تھا جب اسے اسمبلی میں خاتم النبیین لفظ پڑھنا بھی نہ آیا، لیکن جان کے نہیں پڑھا. یہ کہ نہیں اسے آتا نہیں، جان کے نہیں پڑھا، کیونکہ پیچھے گھٹی جو ہے اس کو، وہ قادیانیوں کی جو گھٹی ہے، مرزائیوں کی گھٹی ہے پکی. اور جس کی گھٹی ہو وہ گھٹی یاد آدمی رکھتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے، حالانکہ وہ بلاتا ہے تمہیں اسلام کی طرف. حالانکہ وہ بلا رہا ہے، یعنی اللہ بلا رہا ہے الی الاسلام، اسلام کی طرف، سلامتی کی طرف. کسی دین میں مذہب میں سلامتی نہیں، اسلام میں ہے.
آپ بری گالا سے 4 کنالی لے کر ہندوؤں کو دے دو، کو 10 کنالا 15 کنال مرزائیوں کو دے دو، وہ تیری وراثت ہے۔ ہم نے اسے 52 یا 72 کنال پر تو نے وہ جو پاکستان کا پورا ایک اسلام آباد میں ایک بہت سا ٹکڑا تو نے مہنگا ترین قابو کیا ہوا ہے، اس کو بانٹو، اس کو بانٹو، اور جو تو نے بھیک مانگی ہوئی ہے اس سے دو، اس کو 10 کروڑ دے دو۔ عوام کے پیسے کو کیوں اس پہ لگاتے ہو؟ مسلمانوں کا پیسہ کیوں لگاتے ہو؟ اپنی جیب سے دو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اپنی بنی گالا میں ان کو 4 کنالی کے بجائے 8 کنالی دے دو ہندوؤں کو۔ اسلام آباد میں بنانا نا تو بنانا بنی گالا میں بنا دو، باقی مرزائیوں کو دو تیرے نہال والے ہیں، نانکے ہیں تیرے۔ اگر پتہ نہیں تم اور تمہاری بہنیں بھی مسلمان ہیں کہ نہیں، تیرا تو صاف زہر ہو گیا ہے وزیر اعظم صاحب، تیرا تو صاف زہر ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تمہیں اسلام کی طرف، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس جیسے عمران خان جیسے اور خواجہ آصف جیسے چڑھویوں جیسے، اصل میں وہ جو اصل بات ہے، یعنی وہ حرکت جو ہے نا کمیوں والی حرکت، وہ ذہن میں رہتی ہے، جتنا مرضی کوئی MPMN بن جائے۔ اسلام کا تو وہ نام عجیب سا لیں گے نا، سب دین برابر ہیں، کسی کو کوئی فوقیت ہے؟ اللہ نے اسلام کو فوقیت دی ہے فوقیت، اور اسلام والے نہیں چاہتے کہ تم مندر بناؤ۔ وہ فوجی نوجوان ہی تم سے تو بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، اس نے اتنا پیارا جواب دیا کہ خواجہ صاحب نے یہ غلط جواب دیا، اپنا غلط کہا ہے۔ ہمارا دین اسلام سب سے فوقیت رکھتا ہے، کوئی نوکری کی پرواہ نہیں کہ بچے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، ایسے لوگ جو مسلمانوں میں اندر کالی بھیڑیں ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اسلام کو بجھا دیں۔ ان بھیڑوں میں وزیر اعظم ہمارا شامل ہو گیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ بھیڑیں چاہتی ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے اسلام کو اپنے منہ کے پھونکے سے بجھا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے نور کو پورا فرمائے گا۔ انشاءاللہ پاکستان کے اندر اسلام کا ڈنکا بجے گا، اسلام آئے گا، قرآن آئے گا، قرآن کا نظام آئے گا، قرآن کا نظام آئے گا۔ پہلے نظام جلانے والے مسلح کے اوپر رہنے والے تھے، امامت کرانے والے تھے۔ جب سے بے دین لوگ آئے ہیں جنہیں دین کا پتہ ہی نہیں، اور انہوں نے دین میں ڈنڈی مارنی شروع کر دی۔ اے دین والو، تم بھی سمجھو کہ مسلح اور حکومت علیحدہ نہیں، مسلح اور حکومت علیحدہ نہیں، یہ تو کافروں نے کر دیا، اور مسلمان ان کے ساتھ جو اپنے آپ کو برائے نام مسلمان کہلاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ مل گئے، مسلح اور اپنا حکومت علیحدہ کر دی، سیاست اور حکومت علیحدہ کر دی۔ بالکل غلط ہے۔ مسلح ہے تو حکومت ہے، مسلح نہیں تو حکومت نہیں۔ صدیق اکبر مسلح کے ساتھ حکومت بھی کرتے تھے، امامت کے ساتھ حکومت بھی کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ امامت کے ساتھ حکومت بھی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امامت کے ساتھ حکومت بھی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم امامت کے ساتھ حکومت بھی تھی، حضرت امام حسن امامت کے ساتھ حکومت میں تھی۔ یہ امامت اور حکومت علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ لیکن جب خواجہ آصف جیسے جہل اجڑ وہ اوپر ہمارے حکم بن جائیں گے تو انہیں کیا پتا اسلام میں کیا چیز ہے تو کیا نہیں ہے، انہیں کیا پتا اسلام اور دین میں فرق کیا ہے، عام دین میں اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، محبوب کہو جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں نہیں کرتا، جس کی میں کرتا اس کی تم نہیں کرتے۔
تمہارے معبودوں کو میں نہیں مانتا، میرے معبود کو تم نہیں مانتے. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اور ہمارا دین نبی علیہ السلام کا دین ہے. ہمارا دین محمد عربی کا بتایا ہوا دین ہے. ہمارا دین وہ دین ہے جو قرآن نے بیان کیا، وہ دین ہے. خواجہ آصف کا دین نہیں، خواجہ آصف والا دین نہیں، منافقوں والا دین نہیں. ہم تو بت شکن ہیں، ہم بت شکن ہیں، ہم بت شکن ہیں، بت گر نہیں. خواجہ آصف نے یہ بیان دیا، بالکل غلط دیا. اور اصل میں جو کہہ رہا ہوں نا، اصل میں وہی ہے کہ جو کمیوں والی بات ہے وہ نکل ہی جاتی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ، چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے. واللہ متم نورہ، اللہ نے اپنے نور کو پورا فرمانا ہی فرمانا. ولو کرہ الکافرون، کافر سارے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیں تب بھی یہ دین اسلام مکمل ہونا ہے. اب جنگ چھڑتی ہے تو چھڑ جائے، ہم کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، پھر بھی ہمارا نام زندہ رہے گا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر. اب خواجہ کا معنی سردار ہے، تو سردار بننا ہے تو پھر سردار بن، لانتی تو نہ بن. یہ آقا علیہ السلام کو خواجہ کہا ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے. جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے، وہی کبریا ہے، وہی اپنا کائنات کا مالک ہے، وہی کائنات کا رب ہے، جو کہہ رہا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ. اس سے بڑی ہدایت کوئی نہیں، کسی دین میں نہیں. وہ اپنی جگہ جو مرضی کہتے رہے، ان کا دین ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں. ہم اپنا دین سمجھتے ہیں، وہ اسلام ہے. اور اس اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کے رسول نے وادی طیب میں پتھر کھائے. اس دین کی خاطر نبی علیہ السلام نے کافروں سے مار کھائی. آپ کی کمر مبارک پر اوجری اونٹ کی ڈال دی گئی. اس دین کی خاطر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہی رب ہے، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ راہ مار کر رہے خواجے. ساری قوم کو تو تم نے کھا چھوڑا ہے، پھر کھاجے. حالے کھان والی کو کسر ہے؟ حالے کھا جاؤ کھاجے اکٹھے ہو گئے کھاجے. ایک عمران خان کھاجا، ایک جناب آصف خان کھاجا، تو سارا پاکستان کھا کے لٹ کے 2 سال کے اندر کھا گئے ہو. اور کرونا کا نام لگا کے مسلمانوں کو تم نے پابند کر رکھا ہے، کاروبار معطل کر رکھا ہے، تاکہ پاکستان نیچے سے نیچے گر جائے اور مرزائی اوپر سے اوپر آ جائے. کیسی پالیسی ہے؟ پاکستان کو گرا رہے ہو، سارا قرضہ ہڑپ کر گئے ہو. کتنا واپس کر دیا ہے؟ ابھی قوم تو پہلے اتنا نواز شریف نے تو قرضہ لیا ہی نہیں تھا 5 سال میں، جو تم نے 2 سال میں ہڑپ کر لیا ہے. بالہدی ودین الحق. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں، یہیں رہنے، یہیں پلے پڑے، بلکہ ہم تو پڑھے بھی یہاں ہیں. یہ باہر سے ایکسفورڈ سے تعلیم حاصل کر کے آتے، ان کو فیسیں دیتا رہا نا. پاکستان کو کیا دیا ہے؟
پاکستان کا تو سب نے کھایا ہے. جب کرکٹ جیت کر آیا تو پوری قوم کے سامنے بجائے اس کے اسی پیسے سے بناتا لوگوں سے، پوری قوم کے سامنے سب سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری یہ بنا. پھر اس سے بھی کام نہ بنا، پھر یہودیہ سے شادی کر لی. یہودی سسرال، ننہال والے مرزائی، تو درمیان میں ہندو پیدا ہو گیا. علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنے اسلام کو غالب کرنا ہے تمام دینوں پر. تمام دینوں پر اللہ کا دین اسلام افضل ہے. خواجہ آصف ویسے مسلمان نہیں ہے، ویسے بھی کافر ہے، کیونکہ ان دینوں کے ساتھ اللہ کہہ رہا کہ دین افضل ہے تمام دینوں سے، اور خواجہ آصف کو تو پتہ ہی نہیں. سیاسی بیان دے کر اپنے آپ کے ووٹ بڑھا رہا ہے. یہودیوں کے مل جائیں، عیسائیوں کے مل جائیں گے، ہندوؤں کے مل جائیں گے، مسلمانوں کے تو اب اس کے گھر والے بھی نہیں دیں گے ووٹ، جو اس کا بیان ہے. اللہ فرما رہا ہے وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تمام ادیان پر اللہ نے اسلام کو غالب کر دینا ہے، اور غالب ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں غالب. آج ساری دنیا اسلام سے ڈرتی ہے نہیں. چھوٹا سا ملک پاکستان ہے، سارے امریکہ بھی کانپ رہا ہے نا کہ کہیں ان کی غیرت نہ جاگ جائے، کہیں یہ اکٹھے نہ ہو جائیں، کہیں مسجدوں میں جانے نہ لگ پڑیں، کہیں اللہ کی آواز نہ سن لے. سارا کفر اکٹھے ہو کے یکمٹھ ہو کر مسلمانوں کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان پہ نظریں بھیڑی لگائے رکھی ہیں. اس لیے تو عمران خان کو انہوں نے اپنا وزیر بنایا اور ہماری فوج کو استعمال کیا. فوج بھی سوچے، ذرا اس طرف آئے کہ ایسے بے دینوں کو، جن کو جان کے بوجھ کے خاتم النبیین اس نے نہیں پڑھا، جان بوجھ کے سارے الفاظ انگلش کے سارے الفاظ تو صحیح بول رہے، اردو کے سارے بول رہے، تو خاتم النبیین کی وقت زبان جل گئی تھی. جان بوجھ کے نہیں بولا اس نے. علماء کرام نے اس وقت ہی کیا تھا، بلکہ 1994-96 میں مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا کہ یہ یہودی لابی کا بندہ ہے. انہوں نے صحیح کہا تھا، اور آج ثابت ہو گیا ہے یہودی لابی کا نہیں، ہندو لابی کا. یہ مودی کا یار بن گیا. مودی نے بھی پیسہ دیا ہوگا. انہوں نے بھی گانے بنا دیے کہ آپ اپنا اسلام آباد میں، پاکستان کے اندر ہمارا مندر بڑے ہی بنے، کیونکہ ہمارا پتر جو ہے، ہمارا ہندو جو ہے وہاں وزیر اعظم، تو ہم نے مندر بنا لینا ہے. اس سے باز آؤ، اس سے باز نکالو. ہندوؤں جو لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس پہ پکا رہے، اور مرزیت سے بھی دور ہو. خاتم النبیین صحیح کہ باقی الفاظ کہہ سکتا ہے، یہ کوئی مشکل لفظ ہے. وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگر مشرک، بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے برا مناتے ہیں تو مناتے رہیں، اسلام ضرور مکمل ہوگا اور غالب ہوگا تمام ادیان پر، اور عن قریب اسلام کا پھر بول بالا ہونے والا ہے. اور ہم اپنی بچوں تک، اپنے گھر والوں تک سب کی جانیں قربان کے لیے، اسلام کے لیے ہر وقت تیار ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے کم الفاظ حکومت کے لیے، فوج کے لیے، عدلیہ کے لیے زیادہ ہونے چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بت شکن ہیں، بت گر نہیں. ہم بت شکن ہیں، بت گر نہیں. ہم بت شکن ہیں، بت شکن بت توڑتا ہے، بت گر بت بناتا ہے، بت رکھتا ہے، اور پھر ان کی آمدن لیتا ہے. ہمیں آمدن نہیں چاہیے، ہمیں آمدن نہیں چاہیے. ہمیں تو صرف اسلام چاہیے، آقا علیہ السلام کا نام چاہیے. نہ کٹ بروں جب تک خواجہ بطحا کے نام کی عزت پر، خواجہ بطحا کی عزت پر. اگر نام محمد تو نے آورد شفیع آدم
نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است. خاک یثرب از دو عالم خوش تر است، خاک یثرب از دو عالم خوش تر است. تمام کائنات سے یثرب کی مٹی بھی اعلیٰ افضل ہے. تمام دنیا سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی مٹی بھی اعلیٰ ہے. اے خن کے شہرے، اے خن کے شہرے، آ جا کے دل برست. اے مدینہ تو ایسے خوش نہ ہونا، یہ اس لیے ہوا ہے کہ تجھ میں میرا محبوب آ گیا ہے. اس محبوب سے محبت کرو، مرزائیوں کو چھوڑو، ہندوؤں کو چھوڑو، بت پرستی کو چھوڑو. جو ان کے گھروں میں بنے وہی ان کو کہو کہ وہ ٹھیک کریں. بس ان پہ بھی پیسہ دینے کی ضرورت. مساجد کو تو تم پیسہ نہیں دیتے، اپنی عبادت گاہ کی تم توجہ نہیں دیتے. اسلام میں مسجد، وہ اسلام آباد میں مسجد گرا دی، وزیر اعظم کے حکم پر گرا دی، حکومت کے حکم پر گرا دی. یہ ہے تمہارا اسلام، یہ ہو تم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے مدینہ کی ریاست. شرم کرو، شرم میں نہیں دو نا. کیا چپنی میں ہم پنجابی میں کہتے ہیں چھونی ہے، اور چھونی پانی لے کے تو نک ڈوب کے مر جاؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگانے والوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اپنی جان پر ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے، اس پہ رہیں گے. تو اب ایاک نعبد و ایاک نستعین نظر نہیں آیا؟ بت پرستی کی طرف ساروں کو لگا دیا. سارے خواجے خوجے کہہ رہے ہیں کہ تمام اپنا مذہب کسی کو کسی پر فوقیت نہیں. ایسے خواجے خوجے کھا کے اپنے تلے بھی باہر بھی سب کچھ بنا لیا ہے، عوام کا کچھ سوچا نہیں. میری یہ آج کی بات بہت زیادہ ہے، سمجھی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام سے محبت عطا فرمائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نیک لوگوں کے لیے، صالح لوگوں کے لیے، ہدایت والوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین احسن الجزا. جو میری اس ویڈیو کو عام کرے اور تاکہ وزیر اعظم تک پہنچے اور خواجہ آصف کے منہ پہ چھتر جا کر مارے کہ ہم اسلام والے ہیں، ہمارا اسلام سب سے اعلیٰ ہے. بس اگر تم مسلمان ہو تو توبہ کرو، اسلام سب سے اعلیٰ ہے. یہ آیات مقدس سورہ صف کی میں نے پڑھی ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا اسلام سب سے اعلیٰ و افضل ہے. اسلام سب سے اعلیٰ و افضل ہے. اسلام سب سے اعلیٰ و افضل ہے. خواجہ آصف کی بونگی ہے اور نری بھونک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام سے محبت عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین احسن الجزا وما علینا الا البلاغ المبین.